اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش سرکار کی چند کرامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، حضرت داتا گنج بخش اولیاء ہند کے میرے کارواں ہیں۔ آپ کا مزار صدیوں سے مرجعگاہ خلائق کو خاص و عام ہے، اور یہ موضوع بھی الگ سے تحقیق کا طالب ہے کہ آخر وہ کون سے اعمال صالح تھے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئے کہ جن کے باعث اللہ رب العزت نے مخلوق کے دلوں پر آستانہ حجویر کی طرف راغب کر دیے۔ سال کے 12 ماہ میں لیل و نہار کے تمام ساعتوں میں، خواہ کوئی بھی موسم ہو، تپتی ہوئی موسم گرما کی دوپہر، باد و باران ہو یا پھر ٹھٹھرتی راتیں، کوئی بھی وقت ہو، یہاں لوگوں کی حاضری کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ اور یہ مزار گزشتہ 11 صدیوں سے حضرت داتا گنج بخش کے فضل و کمال اور تقرب بارگاہ ربوبیت کی زبان حال سے شہادت دے رہا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا کہ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ بالکل اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ غلام فرید کپلانہ جھنگ صدر اپنے ایک مضمون قدرت اللہ شہاب کی باتیں لکھتے ہیں کہ میں اس وقت ضلع مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری تھا، اور شہاب صاحب سے زرعی معاملات کے سلسلہ میں گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ان کا قیام جھنگ صدر میں اگرچہ مختصر رہا، لیکن ان کی یادیں آج تقریباً 40-41 سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہیں۔ چند سال قبل شائع ہونے والی ان کی آپ بیتی شہاب نامہ میں انہوں نے اپنے قیام جھنگ کا ذکر کسی قدر تفصیل سے کیا، اور کئی ایک واقعات بیان کیے ہیں جو ان کو وہاں پر قیام کے دوران پیش آئے۔ مگر ایک واقعہ ایسا بھی ہے جس کا ذکر انہوں نے شہاب نامہ میں تو نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ آج بھی میری طرح اور بھی کئی مقامی لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ یہ واقعہ شہاب صاحب نے خود ایک پارٹی میں سنایا تھا جو میں نے ان کے اعزاز میں انجمن آڑتیاں جھنگ کی طرف سے غلہ منڈی میں دی تھی۔ اب آگے آپ شہاب صاحب کی زبانی اس واقعہ کو سنیے۔ جھنگ کے ڈی سی آفس میں ایک رات کافی دیر تک حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کشف الموجوب کا مطالعہ کرتا رہا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت علی حجویری نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء کرام کی مختلف ولایات ہیں، کوئی کتب ہے تو کوئی ابدال، کوئی اوتاد ہے تو کوئی غوث، یہ اولیاء کرام ہر زمانے اور ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کو علاقے تفویض ہوتے ہیں جن کی دیکھ بھال اور حفاظت ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو میں نے کتاب بند کر دی اور سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر تک یہی سوچتا رہا کہ اگر حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ کی یہ بات درست ہے تو پھر اس دور میں بھی اولیاء کرام کی کچھ تعداد تو ضرور ہوگی، اور اگر موجود ہے تو مجھے تو باوجود کوشش اور جستجو کے کبھی کسی سے ملاقات کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ شہاب صاحب فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ جھنگ سے 15 میل دور واقع تریمو ہیڈ، جو کہ دریائے چناب اور دریائے جیلم کا سنگم ہے، اس مقام پر کشتی میں سوار دریا کی سیر کر رہا ہوں۔ دریا میں اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک منہ زور لہر اٹھی اور میری کشتی سے آ کر ٹکرائی، جس سے کشتی الٹ جاتی ہے اور میں دریا میں ڈوبنے لگتا ہوں۔ اچانک ایک طرف سے کسی بزرگ کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور مجھے بازو سے پکڑ کر کنارے پر ڈال دیتا ہے۔ عین اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں کافی دیر پریشانی کے عالم میں جاگتا رہتا ہوں۔ اگلے روز جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا روزانہ کی ڈاک دیکھ رہا تھا تو ایک خط کی تحریر سے چونک جاتا۔ خط میں لکھا تھا کہ تم رات کو حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریر پڑھ کر بلا وجہ ہی شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دیکھو، جان لو کہ حضرت داتا رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ ہر دور میں اولیاء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، اور یہ اس دور میں بھی موجود ہے، اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں، اور مجھے اس علاقہ کی ذمہ داری سونپی ہوئی ہے۔ جس طرح تم اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہونے کے ناطے اس علاقہ کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، بالکل اسی طرح میں بھی ذمہ دار ہوں۔ رات کو خواب میں ڈوبنے سے میں نے تمہیں بچایا تھا،
میں تمہاری عدالت میں ایک دفعہ آ چکا ہوں، مگر شاید تم نے پہچانا نہیں۔ میں آئندہ چند روز میں پھر تمہاری عدالت میں آؤں گا، مجھے پہچاننے کی کوشش کرنا۔ لہٰذا اگلے چند دن میں دفتر کا وقت شروع ہونے سے ختم ہونے تک انتہائی انہماک اور تجسس سے میں اپنی نگاہیں دروازے پر مرکوز رکھتا اور اندر آنے والے ہر ایک شخص کو غور سے دیکھتا۔ تقریباً ایک ہفتہ بعد ڈاک کے ذریعہ پھر ایک خط موصول ہوا۔ وہی طرز تحریر تھی اور اس میں لکھا تھا کہ میں دوبارہ تمہارے دفتر میں آیا تھا، مگر افسوس کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب ایک کام تمہارے سپرد کرتا ہوں جسے تم نے اپنا فرض سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ غور سے سنو۔ موضع احمد پور سیال میں فلاں تاریخ اور فلاں دن کو اتنے بجے ایک شادی ہو رہی ہے۔ دلہا جس کی عمر تقریباً 80 سال ہے، مقامی ذمہ دار ہے اور لا ولد ہے۔ دلہن کی عمر تقریباً 15 سال ہے۔ ذمہ دار کے عزیز و اقارب اولاد نرینہ کی خواہش میں اس کی شادی اتنی کم عمر لڑکی سے کر رہے ہیں۔ لڑکی اس رشتہ پر سخت پریشان ہے اور اس نے اپنے دل میں ٹھان لی ہے کہ جس روز بارات اس کے دروازے پر آئے گی وہ زہر کی پڑیا کھا کر خودکشی کر لے گی۔ زہر کی پڑیا اس نے اپنے دوپٹہ کے کونے میں چھپا کر باندھ رکھی ہے۔ تو میں اس موقع پر جب بارات دلہن کے گھر پہنچے گی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے چھاپا مارنا اور یہ شادی رکوا دینا، بصورت دیگر خودکشی کے نتیجہ میں اس بے قصور لڑکی کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مقررہ دن اور وقت پر زنانہ پولیس کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر چھاپا مارا۔ بارات آ چکی تھی۔ شہاب صاحب کے حکم پر زنانہ پولیس نے دلہن کے دوپٹے کی تلاشی لی تو اس کے پلو میں زہر کی پڑیا بندھی ہوئی تھی۔ پولیس نے اس واقعہ کی رپورٹ باہر آ کر شہاب صاحب کو دی، جس کے بعد انہوں نے شادی رکوا دی اور دلہا میاں بغیر دلہن کی ڈولی کے باراتیوں کے ساتھ مایوس اور ناکام واپس لوٹ گئے اور دلہن کے والد اور عزیزوں نے شہاب صاحب کو ڈھیروں دعائیں دی۔ وہ پر اسرار گمنام خطوط جو کہ شہاب صاحب کو ڈاک کے ذریعہ موصول ہوئے تھے، ان پر مہر جھنگ شہر کے ڈاک خانہ کی تھی۔ اس لیے شہاب صاحب نے جھنگ شہر کے کچھ احباب کے علاوہ محمد شیر افضل جعفری مرحوم کے ذمہ بھی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ اپنے اپنے علاقہ میں تلاش کریں تاکہ اس ان دیکھی ہستی کا کوئی سراغ مل سکے جو یہ خطوط ارسال کرتی تھی۔ بقول جعفری صاحب کے انہوں نے اپنے تئیں کافی جستجو کی، مگر وہ اس ہستی کو نہ ڈھونڈ پائے۔ کیسے ڈھونڈتے؟ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔